جب یہاں آئے واپس اپنی قدموں کے نشانات کو جانچتے ہوئے جب یہاں آ کر کے پہنچے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ استاد مکرم پہلے سے موجود ہیں اور چادر جو ہے اوپر لپیٹ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ فوجدہ خاضرہ فکان من شان امام قص اللہ فی کتابی، باقی بات وہ یہ جو قرآن میں آئی ہے، آگے ہے فضل من عالم وعلم۔ اب یہاں تک جتنے کتاب العلم میں ابواب گزرے ہیں گویا ان کا تعلق جو ہے وہ تعلم سے تھا، جس کا مقصد ترغیب اس بات کی تھی کہ پڑھنا چاہیے اور علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ جب فضیلت والی چیز ہے تو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب بتاتے ہیں، اب یہاں سے گویا کہ تعلیم کی متعلق ابواب ہیں کہ پڑھانا کس طرح ہوگا، پڑھانے کا کیا حکم ہے، اس کی کیا افادیت ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں گویا کہ یہ ابواب جو ہیں تعلیم سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ پہلا باب یہ رکھا فضل من عالم وعلم، ایک آدمی علم حاصل کر کے آگے تعلیم کرے اور اس کو یہ کام کرنے چاہیے کہ جو پڑھے تو پڑھائے۔ تو امام فرماتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، ورنہ اگر صرف علم حاصل کیا آگے تعلیم نہیں کی تو دو نقصان ہوں گے، ایک تو خود بھی علم بھول جائے گا، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کا یہ جو فرمان ہے کہ لیبلغ الشاہد الغائب، کہ بھائی یہ جو علم کی اشاعت کی ذمہ داری ہے تو آدمی اس سے کیا ہو جائے گا، معروم ہو جائے گا۔ اس لیے گویا بتا دیا کہ پڑھنے کے ساتھ پڑھانا، یہ دونوں کام جو ہیں ان کا ملا کر کے مجموعے کی بڑی فضیلت ہے۔ صرف اکیلا علم نہیں، صرف اکیلا تعلم نہیں، لیکن تعلم کے ساتھ تعلیم جب مل جائے تو بڑی اس کی فضیلت ہے۔ بھی قال حدثنا محمد بن علائی قال حدثنا حماد بن اسامہ عن یزید بن عبد اللہ عن ابی بردہ، یہ ابی بردہ ابو موسیٰ کا بیٹا ہے اور ابو موسیٰ کا نام عبداللہ ابن قیس ہے۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کو اور دین کے علم کو تشبیہ دی ہے بارش کے ساتھ، کہ جس طرح بارش کا پانی پاک ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جو علم دین ہے یہ بھی پاک ہے۔ جس طرح بارش کا پانی جو ہے وہ صاف ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جو علم دین ہے یہ بھی صاف ستھرا ہے۔ جس طریقے سے بارش کا پانی اوپر سے نیچے آتا ہے اس طریقے سے یہ جو علم دین ہے وحی الہی یہ بھی اوپر سے نیچے آتی ہے۔ جس طرح پانی زمین دھرتی میں آنے کے بعد پانی کا رخ پستی کی جانب ہوتا ہے اور پست علاقوں میں جاتا ہے، اس طریقے سے علم دین اور وحی الہی اور دینی اور ہدایت کا علم جو ہے یہاں آنے کے بعد غریبوں کے پاس جاتا ہے، وہ رخ کرتا ہے غریبوں کی طرف، امیروں کی طرف نہیں۔ امیر اس کو جلدی قبول نہیں کرتے، پہلے قبول کرنے والے غریب طبقہ ہوتا ہے۔ تو یہ وحی الہی اور ہدایت اور دین علم کو اس حدیث پاک میں پاک پانی سے تشبیہ دی گئی۔ پھر آگے یہ جو پانی ہے جب دھرتی پہ آتا ہے تو پھر دھرتی جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک دھرتی ایسی ہے کہ پانی کو اپنے اندر جمع کرتی ہے، وہ پانی اس زمین کے اعماق میں اس کے گہرائیوں میں اندر جاتا ہے اور زمین میں ایک حیات آتی ہے اور گویا کہ وہ دھرتی اسی پانی سے فائدہ حاصل کرتی ہے، اور گویا کہ وہ زمین جو تھوڑی دیر پہلے مردہ تھی اسی زمین میں حیات آتی ہے۔ اسی کے بعد پھر اس سے نباتات، گھاس پھوس اور اس قسم کی چیزیں، نباتات انسانوں کی غذا، حیوانات کی غذا ان کو اگاتی ہے۔ تو یہ دھرتی ایسی ہے کہ ماشاءاللہ خود بھی نفع لیا، اس دھرتی نے اوروں کو بھی نفع دیا۔ تو یہ بن گئی منتفع نافع، کہ یہ دھرتی منتفع خود بھی فائدہ لیا اوروں کو بھی فائدہ دیا۔ اس طریقے سے دھرتی کا ایک دوسرا قسم ایسا ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر لیا تو صحیح، پانی کو جمع تو کیا، لیکن اس پانی زمین میں صلاحیت ایسی نہیں تھی کہ پانی کو لینے کے بعد یہ ہے کہ نباتات
یا کوئی چیز، کوئی غذا انسانوں کی یا حیوانوں کی کوئی غذا اس کو اگائے، یہ چیز نہیں تھی، صرف پانی کو جمع کیا۔ تو اس کا بھی کچھ تو فائدہ ہوا کہ اگرچہ وہ زمین خود منتفع نہیں، اگرچہ وہ دھرتی خود منتفع نہیں، لیکن یہ جو پانی کو اپنے اندر جمع کیا حوض کی صورت میں، جہاں کوئی گڑھا تھا، حوض تھا، پانی کو اپنے اندر جمع کیا، وہی حوض یا گڑھے کا پانی زمینوں میں چلا گیا، اور اس طریقے سے لوگوں نے پانی پیا، حیوانات نے پانی پیا۔ تو یہ دھرتی کا وہ قسم ہے کہ جو غیر منتفع نافع ہے۔ پہلا قسم وہ تھا جو منتفع نافع، کہ خود بھی نفع لیا، اوروں کو بھی نفع دیا۔ یہ دھرتی کا وہ قسم ہے کہ خود تو نفع کوئی نہیں لیا، لیکن اپنے اندر ایک چیز کو جمع کر کے دنیا کو نفع دیا۔ تو یہ ہے غیر منتفع نافع، یا نافع غیر منتفع کہو، نافع غیر منتفع۔ پہلا منتفع اور نافع، اور یہ ہے نافع غیر منتفع، یعنی نفع تو دیا اوروں کو، خود کوئی نفع نہیں لیا۔ زمین کا تیسرا قسم وہ ہے کہ اس طرح کی زمین ہے کہ بالکل جیسے سیدھی پلیٹ ہوتی ہے، نہ کوئی گڑھا نما ہے، نہ کوئی حوض نما ہے، اور نہ وہ کوئی زمین اچھی ہے کہ پانی اس کے اعماق میں جائے اور پانی کو قبول کرے اور پانی سے فائدہ حاصل کرے، بلکہ شور زمین ہے، سیدھی زمین ہے، پانی اوپر آتا ہے، پھسل جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ دھرتی نہ کو فائدہ خود لیتی ہے، نہ اس پانی کے آنے کے بعد یہ دھرتی دنیا کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ تیسرا قسم وہ ہے کہ غیر منتفع غیر نافع، غیر منتفع غیر نافع۔ تو ایسا سمجھ لیں، اس حدیث میں گویا کہ بتا دیا کہ دھرتی کے تین قسم ہیں بارش کے پانی کے حوالے سے۔ اس طرح انسانوں کے قلوب، انسانوں کی دل کی جو دھرتی ہے، اس کے بھی تین قسم ہیں وحی الہی کے پانی کے حوالے سے، کہ ایک تو وہ دھرتی ہے دل کی جس نے علوم کو، وحی الہی کو قبول کیا، اور پھر قبول کر کے اس سے استنباط مسائل کیا، خود بھی عامل بنے، خود بھی عالم بنے، اور مسائل نکال کر کے دنیا کو اپنی ان کی عمل کی گاڑی کو کے لیے راستہ بنا دیا کہ اب یہ ہم نے راستہ بنا دیا ہے، آپ اپنی عملی گاڑی کو ہمارے علمی راستے پر چلائیں۔ اس طریقے سے دنیا کو فائدہ دیا۔ تو یہ علماء کا پہلا قسم ہے جو خود بھی منتفع ہیں اور دنیا کو بھی نفع دیا ہے۔ تو یہ منتفع بھی ہیں، نافع بھی ہیں۔ یہ مثال ہے مجتہدین کی، جس میں امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام لیث ہے، امام احمد بن حنبل ہے، بہت سارے ائمہ، پھر جس کا فیض جتنا بھی ہو۔ مشہور تو دنیا میں 4 امام ہیں، لیکن امت کے مجتہدین بہت سارے علماء ہیں۔ امام بخاری کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی مجتہد ہے۔ تو بہرحال پہلا قسم وحی الہی کے پانی کے حوالے سے علماء کی بھی